بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 جمادی الثانی اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف توجہ فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے وغیرہ نے غسل دے کر آپ کے جسد مبارک کو حجرہ عائشہ میں رکھ دیا۔ پھر لوگ باری باری آ کر نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم نے، پھر مہاجرین و انصار اور دیگر حضرات نے نماز جنازہ ادا کی۔ 13 ربیع الاول منگل کے دن الگ الگ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تدفین کے بارے میں صحابہ کا مشورہ ہوا۔ صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، انبیاء اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے بے اتفاق رائے حجرہ مبارکہ میں قبر تیار کی اور بدھ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ اسی حجرہ عائشہ کو روضۃ النبی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، فرشتوں کی مدد۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب کفار سے مدبھیڑ ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد دیکھا کہ فرشتوں نے کفار کو آگے پیچھے سے مارنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے بہت سے کفار زمین پر گر پڑے۔ ایک فرض کے بارے میں، اولاد کی وراثت میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں 6واں حصہ ہے اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو۔ فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں ماں باپ اور اولاد ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ 6واں حصہ دینا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یہ چیز مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی فی حبک و حب من ينفعني حب عندك اللهم ما رزقتني فيما مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما احب فاجعله فراغا لي فیما تحب۔ اے اللہ، آپ مجھے اپنی محبت اور ان لوگوں کی محبت عطا فرمائیے جن کی محبت آپ کے نزدیک میرے لیے نفع بخش ہے۔ اے اللہ، میری چاہت و رغبت کی جو چیزیں آپ نے عطا کی ہیں ان سے آپ اپنے محبوب کاموں میں تقویت پہنچائیے، اور میری چاہت کی جو چیزیں آپ نے مجھے عطا نہیں کی ہیں تو میرے فارغ اوقات کو اپنے محبوب کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، دعا کرنا بیکار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا اور بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور اسے وہ خالی لوٹا دے۔ ایک گناہ کے بارے میں، کسی پر تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ دنیا کے بارے میں، جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ آخرت کے بارے میں، حضرت میکائیل علیہ السلام کی حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرض کیا، جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ طب نبوی سے علاج، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کی عیادت کیا کرو اور جنازے کے پیچھے چلو، یہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا۔ صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 3017۔